الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر ایک رات آنے والی ہے۔ اس رات کا نام لیلۃ الجزا ہے، یعنی شب عید الفطر، جو کہ چاند رات کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ تو یہ رات خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش و مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ اس میں عموماً لوگ اس رات سے غافل رہتے ہیں، یوں اس عظیم رات کی فیوضات و برکات سے محروم رہتے ہوئے محرومی کا سبب بن جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس رات یعنی شب عید الفطر کو لیلۃ الجزا، انعام کی رات سے پکارا گیا ہے، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادت اور خوشخبریاں ہیں، جو کہ اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور روزوں سے اس ماہ مقدس کی برکات و فضائل سے فیض یاب ہو کر اللہ کی رحمت اور مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا، اور یوں اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات، انوارات اور انعامات کے حقدار ٹھہرے۔ تو لیلۃ الجزا کی رات پر فرشتوں میں بھی خوشی کی ایک دھوم مچی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی تجلی فرما کر دریافت فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی اجرت کیا ہے۔ جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اسے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتو، تم گواہ رہو، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو میں نے بخش دیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی شب عید یعنی لیلۃ الجزا کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں، یعنی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا، میری امت کے روزے داروں کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں گے۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسے مزدوری دی جاتی ہے۔ لیلۃ الجزا یعنی شب عید الفطر کی رات خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت سے یعنی یقین کر کے دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، تو فرمایا اس کا دل اس دن نہ مرے گا، یعنی مردہ نہیں ہوگا، جس دن
سب کے دل مرجھا جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت اور قیامت کے ہولناک اور دہشتناک دن میں یہ آدمی محفوظ رہے گا۔ تو یہ بہت بڑی اس کے لیے فضیلت ہے، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے کہ ایک رات کے محنت اور مشقت سے قیامت کا اتنا ہولناک دن، جس میں انبیاء علیہ السلام بھی کانپ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ بھی قطاروں کے اندر کھڑے ہوں گے۔ تو اس رات میں، یعنی جو لیلۃ الجزا کی رات ہے، چاند کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، اس رات میں جا کر عبادت کرنے والا اس دن اس کا دل بالکل زندہ ہوگا اور اس کا دل محفوظ ہوگا، یعنی وہ دہشت سے، خوف سے محفوظ ہوگا، اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگا، اس کے واسطے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: نمبر 1 فرمایا لیلۃ الترویہ، یعنی 8 ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 2 لیلۃ العرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 3 لیلۃ النحر، یعنی 10 ذی الحجہ، اور یعنی عید الاضحیٰ کی رات۔ نمبر 4 لیلۃ الجزا، عید الفطر کی رات۔ نمبر 5 شب برات، 15ویں شعبان کی رات۔ تو فرمایا جو آدمی ان 5 راتوں کے اندر جاگا، یعنی عبادت کی، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہا، تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف ان راتوں کی قدر فرماتے تھے، اور اس رات میں عبادت، ذکر، اذکار اور دعا اور مناجات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ فقہا نے بھی عیدین کی راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی رات ہیں۔ نمبر 1 شب جمعہ، نمبر 2 شب عید الفطر، اور نمبر 3 شب عید الاضحیٰ، نمبر 4 رجب کی پہلی شب، نمبر 5 شعبان کی 15ویں رات۔ تو لیلۃ الجزا اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کی بڑی عظمت و فضیلت والی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی تحفہ ہے، جس کی اس کے مسلمانوں کو بے حد قدر کرنی چاہیے، اور اس مبارک شب کی قیمت اور قیمتی اور بابرکت لمحات کو خرافات میں ضائع کرنے کی بجائے توبہ و مناجات، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار، نوافل اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ عموماً لوگ اس رات میں شب بیداری کر کے عبادات کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، جو بڑی محرومی کی علامت ہے، بلکہ اس رات کو سیر و تفریح، ہوٹلوں میں کھانے پینے، گانے سننے اور بازاروں میں خریداری کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض تاجر کاروبار میں اس قدر مشغول رہتے ہیں کہ نماز عید تک نکل جاتی ہے۔ لہذا پوری کوشش کریں کہ یہ مبارک رات کسی قیمت خرافات کی نظر ہو کر ضائع نہ ہونے پائے۔ ہم نے مہینہ بھر رب کریم کے ساتھ جو تعلق استوار کرنے کی سعی یعنی کوشش کی ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے معافی، بخشش، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کرنے میں صرف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہینے بھر کی ہماری محنت اور جد و جہد، جو کہ ہم نے اپنے رب سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو استوار کرنے میں صرف کی، اور اب جب کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو رہا، ہم اپنے مومن بندوں اور بندیوں پر انعامات کی برکات برسانے والا ہے، ہماری کسی معمولی نافرمانی والے عمل سے خدا نخواستہ ضائع ہو جائے۔ لہذا شب عید الفطر کو اللہ تعالیٰ سے اس کی عافیت و سلامت، مغفرت اور
رحمت طلب کرتے ہوئے خوب یاد الہی میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رات کے فیوزات اور برکات اور مغفرت کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔